بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایڈوائزر فائنینس مزمل اسلم صاحب، ہمارے ایم پی اے اور پارلیمانی سیکرٹری ٹو فائنینس ڈپارٹمنٹ آصف محسود صاحب، سیکرٹری فائنینس ایس این ڈی آر صاحب، پرنسپل سیکرٹری صاحب، تمام فائنینس ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف، ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ، ان کے ریپرزنٹیٹیوز، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے سال 2025 اور 26 میں جو ریونیو جنریشن کے لیے اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا اس سے زیادہ کمایا ہے، کم نہیں کمایا. ہمارا ٹارگیٹ 2025-26 کے مالی سال کا تھا تقریباً 129 ارب روپے، لیکن ہمارے فائنینس ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم نے ورلڈ بینک کے ان پروگرامز کے تحت، ان کی سپورٹ کے تحت ہم نے 150 ارب پلس ریونیو کلیکٹ کیا ہے، جو خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے. جو ہمارے آلریڈی سورسز اور ریسورسز تھے ان کو ہم نے بہترین طریقے سے مینیج کیا. موجودہ سسٹم میں ریفارمز لائے. جو تقریباً 76 سال سے خیبر پختونخوا کی ریونیو 63 ارب روپے تھی، وہ پہلے سال ہم نے 92 ارب روپے تک پہنچائے، اور 2025 اور 26 میں 150 ارب روپے تک پہنچائے. یعنی صرف مالی سال 2025 اور 26 میں 58 ارب روپے. یہ آپ سب کی محنت کا نتیجہ ہے، اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم خیبر پختونخوا میں ریفارمز لا رہے ہیں، میرٹ لا رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا بیسک ویژن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے لانچ کی تھی، وہ ہے زیرو ٹالرنس فار کرپشن. کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کرپشن پر کسی کو معافی نہیں دی جائے گی. کرپشن کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی راستہ نہیں ہے. اور انہی ریفارمز کے ذریعے، اس چیز کے ذریعے خیبر پختونخوا آج اس سٹیج پر کھڑا ہے کہ وہ اپنی ریونیو 150 ارب روپے تک پہنچاتا ہے، جبکہ ٹارگٹ تھا 129 ارب روپے. دوسری طرف وفاقی حکومت، جس نے اپنا ٹارگٹ تقریباً 14 ٹریلین رکھا تھا، 14.3 ٹریلین تقریباً، اور وہ جو ہے تقریباً 1300 ارب روپے کم کلیکٹ کر پائے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل ول نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ایک طرف آئی ایم ایف رپورٹ کرتا ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. یہ آئی ایم ایف رپورٹ کر رہا ہے، یہ ہم جو ہے سیاسی بیانیہ نہیں بنا رہے. دوسری طرف جب پیٹرول پر سیلز ٹیکس ختم کر کے صرف پیٹرول لیوی لگا دی جاتی ہے، تو اس سے صوبے کا حق وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف وفاق کلیکٹ کرتی ہے. انہوں نے وہ 1700 ارب روپے تقریباً کلیکٹ کیا ہے. تو ان کے پاس صرف ریفارمز کی ایک ہی پالیسی ہے، اور وہ ہے پیٹرول پر لیوی بڑھا دی. باقی جو
نااہل اور ناسمجھ ٹولہ ملک پر مسلط کیا گیا ہے. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے پاکستان کو سنبھالنے کی. عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو کرونا جیسے وبا میں، عالمی وبا، اس میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا، 6.1%. تمام تر چیلنجز، اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا 6.1%. مہنگائی بالکل تھی نہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے تھے. پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی اور ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق وہ اس طرف جا رہا تھا کہ ہم انڈسٹریل گروتھ کر رہے تھے، ہمارا ایگریکلچر گروتھ ہو رہا تھا، ہماری جی ڈی پی گرو کر رہی تھی. لیکن دوسری طرف جب بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا تو پچھلے 4 سال میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ پاکستان کا 3% پر آ چکا ہے. مہنگائی آسمانوں پر پہنچ چکی ہے. بے روزگاری کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا 60% نوجوان ہے پاکستان. یہ پاکستان کے لیے بلیسنگ ہے، لیکن دوسری طرف ان کو اپرچونٹیز ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوان جو یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز ہی نہیں ہے. تو وہ کس طرف جائیں گے؟ یا پاکستان چھوڑ کر جائیں گے، یا پاکستان میں رہ کر وہ طریقے اپنائیں گے جو غلط ہیں. کیونکہ کھانا تو کھانا ہے، گھر تو سنبھالنا ہے، بجلی کا بل تو دینا ہے، گھر کا کرایہ تو دینا ہے. کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی پالیسی ہے ہی نہیں فیڈرل لیول پر. جو قرضہ پاکستان کا اندرونی اور بیرونی قرضہ 43,000 ارب روپے تھا، وہ ان 4 سالوں میں 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی ہے 1,24,000 ارب روپے. ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ ہے 97,000 ارب روپے. 27,000 ارب روپے کا گیپ ہے. ہمارا ایکسپورٹ تقریباً، اگر ہم زیادہ بھی لگا لیں، اگر میں زیادہ فگر بولوں تو 35 ارب ڈالر ایکسپورٹ. ہمارا امپورٹ 70 ارب ڈالر. مطلب جو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو کہاں سے یہ پورا کرے گی؟ اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں. اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی پالیسی ہے کہ ریمیٹنسز سے جو ہیں یہ چیزیں پوری کریں. تو یہ تقریباً ہمارا 35 ارب روپے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، 35 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. ہمارے ریمیٹنسز تو تقریباً 25 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے، تو 10 ارب ڈالر کا پھر بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. یہ 97,000 ارب روپے میں 36,000 ارب روپے یہ ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ڈالر کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ 10 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ شاید یہ جو دوست ممالک ہیں ان کے قرضے سے ہم پورا کر رہے ہوں. لیکن جس طرح چائنا نے اپنا قرضہ واپس مانگا، اگر اس طرح باقی دوست ممالک بھی ڈالرز واپس مانگے تو جو مصنوعی طور پر ہمارا ڈالر 280 روپے پر انہوں نے لاک کیا ہوا ہے، تو یہ پہنچ جائے گا 400 روپے سے اوپر. تو یہ 36,000 ارب روپے کا قرضہ، 36,000 ارب روپے کا قرضہ تقریباً 50,000 ارب روپے یا 55,000 ارب روپے تک پہنچ جائے گا. تو آپ کا بیرونی اور اندرونی قرضہ اور ٹوٹل جی ڈی پی یہ بیلنس ہو جائیں گے، ایک ساتھ آ جائے. دیوالیہ نکل گیا آپ کے ملک کا. یہ تمام چیزیں، اس پر کوئی سوچ ہی نہیں رہا. جب نیشنل اکنامک کونسل میں یہ پریزنٹیشن ہمیں دی جا رہی تھی تو مزمل صاحب وہاں پر بیٹھے تھے. یہی کویسچن میں نے وہاں پر کیا کہ اس کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ صرف آپ کا کام یہ ہے کہ آپ
یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی پالیسی ہے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کرنے کا؟ کوئی پالیسی ہے ایکسپورٹ بڑھانے کا؟ جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمارا کسان وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے کیونکہ آپ کے لیے ان کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں ہے. آج اعلان کریں کہ کون کون سا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے. تقریباً 60% جتنا بھی نوجوان ہے وہ آپ کا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا کیونکہ ان کو اپنا فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا پاکستان میں. تو یہاں پر پولیٹیکل ول نہیں ہے، صرف اپنی انا اور بغض اور سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے پاکستان کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے. پاکستانیوں کی کسی کے ساتھ کوئی فکر ہے ہی نہیں. پاکستان کو بس OLX بنایا ہوا ہے، ایئرپورٹ بھی بیچ دو، PIA بھی بیچ دو، موٹر وے بھی بیچ دو، ٹول پلازے بھی بیچ دو. جو اپنے کپڑے بیچنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہمارے کپڑوں کا نمبر تقریباً آ پہنچا، وہ ہمارے کپڑے بھی بیچ دیں گے. لیکن کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمارا ملک ہے، ہمارا دل درد کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں؟ ہمارا کیا رشتہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو بندہ کرونا جیسی وبا میں، عالمی وبا میں، جہاں پر پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے، پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر وہ ایسی پالیسی اپناتا ہے کہ آپ کی GDP 6.1% تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر پہنچ جاتی ہے اور آپ کی GDP گروتھ کر رہی ہوتی ہے. آپ کا انڈسٹریل گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ایگریکلچر گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، مہنگائی کم ہوتی ہے، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا مزدور اس کو شیلٹر مل رہا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا مل رہا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم خیبر پختونخوا میں بھی وہی کر رہے ہیں. ہم نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے، ریفارمز لائے. پولیٹیکل ول تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صوبے میں کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کا درد دل میں رکھتے ہیں. تو ہم محنت کر رہے ہیں، اس لیے تو 150 ارب روپے تک پہنچے. دوسری طرف پولیٹیکل ول نہیں ہے. بس پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، لیوی لگا دو، بات ختم. دوسری کوئی پالیسی آپ نے دیکھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تقریباً 70% تک ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس مالی سال ہم یہ 100% پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور تمام ڈپارٹمنٹس 100% ڈیجیٹائز ہو جائیں گے. اس سے پہلے جس طرح کہ آپ نے ڈاکومنٹریز میں بھی دیکھا کہ سمریز کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک ڈپارٹمنٹ سے نکلتی تھی تو جب تک فائنل ہوتی تھی تب تک 2-3 مہینے گزر جاتے. لیکن ابھی ایک ڈپارٹمنٹ سے نکلتی ہے تو ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں پر ہے، کس نے روکا ہوا ہے، کتنی دیر روکا ہوا ہے. تو جو ای گورننس سسٹم ہے وہ بھی بہترین ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں سمری سے لے کر کیبنٹ میٹنگ تک اور لائسنسنگ، جو ہماری فیسز ہیں، جو فائنز ہیں، یہ سارے ہم ڈیجیٹائز کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح کے مزمل صاحب نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ 180 ارب روپے ہے اس مالی سال، یہ ہم انشاءاللہ تعالی ان ریفارمز کے ذریعے 200 ارب روپے سے کراس کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو مزمل بھائی نے بات کی کہ ڈیٹا سینٹرز اور AI اور جتنی بھی ہماری باقی ڈیجیٹل ریولوشن کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جائیں انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے ہمارے کافی لوگوں سے بات چیت شروع ہے. تو یہ سستی بجلی، ہم خیبر پختونخوا سستی بجلی پروڈیوس کرتا ہے اور یہ سنگل ڈیجٹ میں پروڈیوس کرتا ہے. واپس میں ہمیں یہ بجلی 50 روپے تک پہنچ جاتی ہے ملتے ملتے.
اس میں ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھائیں. اس میں ہم اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی وہاں پر انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوگی اور ہماری جتنی بھی باقی چیزیں ہیں جو مارکیٹ کو بہترین بناتے ہیں, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرتے ہیں, چاہے کسی بھی چیز میں ہو, تو انشاءاللہ تعالی وہ سب آئیں گے اور وہ انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہیں. اور ہم ورلڈ بینک سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ہماری مدد کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو موٹر ویز بن رہے ہیں خیبر پختونخوا میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ ان کو موٹر ویز نہ کہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم نے اپنی فارسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کے بہت برے اثرات خاص کر خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں پڑ رہے ہیں. تو ان کو ہم گرین ویز بولیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جس طرح ہمارے یہ موٹر ویز اور ایکسپریس ویز ڈیولپ ہوں گے, اس میں جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ گرینری زیادہ سے زیادہ رکھیں. تو اس سے ایک تو کلائمیٹ چینج میں ہماری مدد کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے میں, اور جو ہم کلائمیٹ چینج کی شکل میں کلاؤڈ برسٹ اور یہ فلیش فلڈز سے خیبر پختونخوا کافی تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو اس میں ہماری مدد کرے گا. پچھلے سال یہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برسٹ سے تقریباً 15 ارب روپے سے زیادہ کمپنسیشن ہم نے اپنے عوام کو دیے ہیں اور ہمارے لگے ہیں. اسی طرح جو سوشل پروٹیکشن میں تقریباً 12-13 ارب روپے سے زیادہ, تو یہ ٹوٹل ہمارا 30 ارب روپے تقریباً اس پر لگا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ سوشل پروٹیکشن میں مدد کریں. اور فارسٹری, پاکستان کا 45% فارسٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جو ہمارے خیبر پختونخوا کا ٹوٹل لینڈ ہے اس کا ہمارا تقریباً 26.7% ہمارا فارسٹ ہے. اور ہم نے اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق کہا ہے کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 30% تک پہنچائیں. اور اس میں ہماری جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہترین مدد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ اچیو کریں گے اس سال انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر خصوصی طور پر ورلڈ بینک کا ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح ٹیم ورک سے اور بہترین پارٹنرشپ سے ہم خیبر پختونخوا میں مزید انقلابی ریفارمز لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو دنیا کا عظیم صوبہ انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. بہت بہت شکریہ.